اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن 72ویں صورت ہے قرآن پاک کی، اور جو نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے اندازہ لگایا گیا ہے وہ 40ویں صورت ہے، یعنی یہ 40ویں صورت ہے اترنے کے اعتبار سے۔ اور ہمارے قرآن پاک میں جو ترتیب ہے، جس ترتیب سے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس حساب سے 72ویں صورت ہے۔ 2 رکوع ہیں اور 28 آیتیں ہیں اس میں، اور صورت کا نام جن ہے۔ موضوع تو ہمیں معلوم ہی ہے، پچھلی صورتوں سے جو موضوع چل رہا تھا پس منظر، وہی پس منظر اور کنٹیکسٹ اس صورت کا بھی ہے۔ اب جو صورتوں میں آیتیں ہیں، ان آیتوں میں جو ایک طریقے سے مباحث چل رہے ہیں، جو باتیں چل رہی ہیں، ان کا تعلق اس وقت جس وقت یہ آیتیں اتر رہی تھیں، اس وقت سماج کے اندر جو کچھ چل رہا تھا اس سے ہے۔ جیسے سورہ نوح گزری ہماری پچھلی صورت، اس کے اندر نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح نوح علیہ السلام نے ایک لمبا عرصہ اپنی قوم کے سامنے جو ہے اللہ کا پیغام دیا، اور کس طرح جب انہوں نے پیغام دینا شروع کیا تو کس طرح ان کی قوم نے ان کی انسنی کی اور انہیں اگنور کیا۔ اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ گویا کہ وہ اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیا کرتے تھے، اپنے اوپر چادریں لپیٹ لیا کرتے تھے۔ تو ضروری نہیں کہ لٹرلی ایسا کرتے تھے، لیکن ایک تصویر کھینچی گئی ہے کہ ایک انسان جس کو آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں، اور وہ اس قدر آپ سے بیزار ہو اور آپ کی بات سے بھاگنا چاہتا ہو، تو اس کا نقشہ کھینچنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے تو گویا اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال رکھی ہیں۔ تو وہ ایک تمثیل تھی۔ پھر کہا گیا کہ نوح علیہ السلام نے جب اس رویے کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے اور زیادہ شدت لے آئے اپنی تبلیغ میں، اور زیادہ طریقے اپنائے۔ کسی کو بہت تنہائی کے اندر سمجھایا، پیار محبت سے سمجھایا، کسی کے سامنے تقریریں کی، جلسے کیے، سب کچھ کیا جو بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد جب قوم کا رویہ صحیح نہیں رہا تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی کی کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں مان رہے لوگ۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا، سورہ نوح کے اندر آخر میں ہی بتایا گیا ہے کہ پھر وہ وقت آ گیا تھا کہ اگر نوح علیہ السلام نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انکار کرنے والے کو بس میٹ دے، تو وہ کہنا ان کے لیے جائز تھا اس وقت، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے نفس میں تو وہ معیوب ہو سکتی ہیں، کسی کے لیے بد دعا، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ہر انسان کہہ سکتا ہے کہ نہیں، اگر اس وقت تم نے بد دعا دی ہے تو تم اپنے حساب سے جائز ہے۔ تو وہ نقشہ کھینچا گیا ہے، کیونکہ جس وقت یہ آیتیں اتر رہی تھیں نوح علیہ السلام کے بارے میں، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مور لیس یہی کیفیت تھی اس سماج کے اندر۔ تو وہ نقشہ کھینچا گیا۔ اب سورہ جن ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ جن کے اندر بھی یہ بات ایک طریقے سے دکھائی گئی ہے کہ دیکھو، قرآن نے کہا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، خود تمہارے نفس میں سے ہی، تمہاری برادری میں سے ہی ایک رسول آ گیا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اور جب وہ رسول آ گیا ہے اور تمام دلائل لے کے آیا ہے، بینات لے کے آیا ہے، تمام آیتیں تمہیں دکھا رہا ہے، اور تمہیں بھی یقین، تم سب کو بھی تقریباً یقین ہو چلا ہے کہ یہ معمولی انسان نہیں ہے بلکہ واقعی اس کا تعلق خدا کے پیغام سے ہے، اس کے بعد تم لوگ انکار کر رہے ہو، تو یہ سوچو کہ آؤں تمہیں دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس نے جیسے ہی قرآن سنا، اس کو سنتے ہی اس کی کیفیت کیا رہی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مخلوق کے نفس میں سے نہیں آئے، مطلب براہ راست ان کی طرف نہیں آئے، اس کے باوجود ان کا رویہ کیا رہا۔ تو وہ ہم پڑھیں گے ابھی، لیکن چونکہ لفظ جن آ گیا ہے اس میں، اور جن ایک ایسا لفظ ہے کہ صدیوں سے یہ لفظ ایسا رہا ہے کہ انسان کی کیوریوسٹی کا مرکز رہا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا کہ جن ہے تو جن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ کوئی انکار کرتا ہے کہ ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ انسانوں کے ہی ایک گروہ کا جن کے طور پہ ذکر ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے، اس سے کچھ اور مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کرنا بہت مشکل رہا ہے علمی طور پہ کہ قرآن بار بار جو جن کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ حقیقت میں ہے کیا۔ تو جس وقت ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اور میں یہ آیتیں جو بھی میں تیاری کر کے آیا ہوں پڑھا کے اسے رکھنا ہے، تو میں بھی اس وقت کسی اس پہ نہیں ہوں کہ میں یہ آپ سے یہ کہہ سکوں کہ نا جن کا مطلب یہ ہے۔ تو صرف اتنا کیا جا سکتا ہے کہ میں جن کی کچھ آیتیں قرآن پاک سے نکال کے لایا ہوں، اور میرے خیال سے یہ ہیں تو 10-11 آیتیں، لیکن ان آیتوں کو ایک ساتھ دیکھنے کا موقع اس کے سوا کہیں اور نہیں ملے گا، کیونکہ سورہ جن ہے
تو کہیں اور جن کا ذکر آئے گا تو کہیں ایک آیت 2 آیتوں میں آئے گا. آج ہم چونکہ سورہ جن ہی پڑھنے بیٹھے ہیں اور اس کا ٹاپک ہی جن ہے، تو آج سے زیادہ موضوع تو شاید نہیں ہوگا ہی، تو میں وہ آیتیں پہلے ہم پڑھتے ہیں. مطلب میں اس کی تفسیر نہیں کروں گا، نہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے. بس ہم اگر قرآن پاک میں جن کا لفظ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کیوریوسٹی ہے تو کرنا تو یہی چاہیے کہ جگہ جگہ جہاں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے ان آیتوں کو دیکھ لیں تو ایک پکچر تو بنی سکتی ہے ہمارے ذہن میں. ہاں ہاں، تو یہ میں پڑھ رہا ہوں. یہ جو پہلی آیت ہے سورہ انعام. اچھا، سورہ انعام اس سورہ جن کے علاوہ سب سے زیادہ تو شاید اسی کے اندر ذکر آیا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اگر سب سے زیادہ ذکر کہیں آیا تو سورہ انعام میں آیا. ایک آیت ہے سورہ انعام کی، آیت نمبر 112. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر نبی کے لیے دشمن. کن کو؟ شیاطین قسم کے انسانوں اور شیاطین قسم کے جن کو. شیاطین جو لفظ بنائے شیطان کا مطلب ہوتا ہے طغیانی، مطلب ایک طرف ہے فرما برداری اور اس کا اپوزٹ ہے نافرمانی، بات کا نہ ماننا اور اپنی لمٹس کراس کرنا، سرکشی کرنا. تو شاید اس مزاج کے انسانوں اور اس مزاج کے جن کو ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے. اور یہ اس طرح کے جو شیاطین الانس و شیاطین الجن ہیں وہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں. یوحی، وحی کا لفظ یہاں پہ اصطلاحاً نہیں بلکہ لغوی طور پہ لٹرری میننگ میں، مطلب اشارے کرنا، بتانا، کمیونیکیٹ کرنا، کنوے کرنا. یعنی یہ شیاطین الجن اور شیاطین الانس آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف، زخرف القول، ملمہ کی ہوئی باتیں. ملمہ کی ہوئی باتیں مطلب بات گھما پھرا کے، جیسے کہتے ہیں لپٹی ہوئی، شوگر کوٹڈ، اس طرح دھوکے، غرورن، دھوکے میں. ولو شاء ربک، اور اگر تیرا رب چاہتا تو ما فعلوہ، تو ایسا ہرگز نہ ہو پاتا. یہ شیاطین الجن اور شیاطین الانس ایسے ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہ کر پاتے اور نہ اس طرح کی باتیں ہوتی. فذرہم، چھوڑ دیجئے ان کو، وما یفترون، اور جو یہ افطرا کر رہے ہیں. افطرا کہتے ہیں اپنی طرف سے کسی چیز کو گھڑنا، بنانا. تو جو یہ شیاطین الجن شیاطین الانس آپس میں ایک دوسرے کو سے سانٹ گانٹ کر کے جو کچھ افطرا کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیجیے، اس پہ دھیان مت دیجیے. دوسری آیت اسی صورت کی ہے، آیت نمبر 128. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اور جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، یا معاشر الجن، اے جن کے گروہ، تم نے نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، تم نے نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. یہ آج کا دن، یوم الدین تو مقرر ہے. اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. بے شک تمہارا رب بہت دانا اور بہت عظیم ہے. ان ربک حکیم علیم. تیسری آیت، یہ بھی سورہ انعام کی، یہ پہلے کی ہے، آیت نمبر 13 ہے، اس سے پہلے کی آیت. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، یہ اس وقت کا نقشہ ہے جب قیامت میں پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا یا معاشر اے جن اور انس کے گروہوں، کیا تم تک رسول نہیں آئے تھے، منکم، تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیتیں تمہیں سنایا کرتے، وینذرونکم، اور تمہارا انذار کرتے، تمہیں وارن کرتے، تمہیں ڈراتے،
لقاء یومکم ھذا، آج اس دن کی ملاقات اور اس دن کے ہونے سے کیا ڈرانے کوئی نہیں آیا تمہیں؟ قالوا شہدنا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، ہم اپنی جان پہ خود گواہی دیتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا تھا، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ خود اپنی جانوں پر آج گواہی دے رہے ہیں، دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ یقیناً انکار کرنے والے اور کافر۔ چوتھی آیت، یہ سورہ اعراف کی 38ویں آیت ہے۔ قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم، یہ بھی جہنم اس کا ذکر ہے، قیامت کا، جہنم کے داخلے کا اعلان ہو رہا ہے۔ قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، داخل ہو جاؤ اپنے اپنے گروہوں میں، اپنی اپنی امتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جن اور انس کی جا چکی، فی النار، آگ میں، کلما دخلت امت لعنت اختہا، جیسے ہی جب بھی کوئی امت داخل ہوگی جہنم میں تو وہ لعنت کرے گی، تو داخل ہوگا تو اپنے پیش رو یعنی پہلے جا چکے گروہ پر لعنت کرے گی، حتی اذا دارکو فیہا جمیعا، داخل ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن اور انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیشرو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، لہٰذا یعنی ہر بعد میں آنے والے لوگ پہلے جانے والے لوگوں پہ الزام ڈالیں گے کہ ہم نے تو ان کی پیروی کی تھی، یہ تھے ہمارے بزرگ، ہم نے تو ان کی بات، ان کی رائے کو اہمیت دی تھی، ان کے کہنے کو ہی صحیح مانا تھا، جو یہ کہہ کے گئے تھے، جو یہ لکھ کے گئے تھے۔ تو جب وہ جمع ہو جائیں گے وہاں تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی ہے مگر تم کم جانتے، کیونکہ دوہرا عذاب کا آپشن تم نے خود ہی چنا ہے، مطلب جو اسٹیٹس تم کہہ رہے ہو کہ اپنے پہلے والوں کا تھا، تم بھی تو کسی کے پہلے والے تھے، تو اگر ان کو پھنسانا چاہتے ہو اپنے میں تو تم بھی پھنسو گے اگلے والوں کے عذاب میں۔ یہاں بھی جن و انس دونوں کا ذکر۔ پانچویں آیت، یہ سورہ اعراف کی ہی 179 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے جہنم ہی کے لیے بہت سارے جن اور بہت سارے انسانوں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کیونکہ ان کی مثال یا ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ان کے ذہن ہیں، وہ اسے سوچتے اور سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھنا نہیں چاہتے، لا یبصرون بہا، وَلَهُمْ آذان، ان کے کان ہیں وہ اسے سننا نہیں چاہتے، اولئک کالانعام، وہ ایسے ہیں جیسے کہ جانور، بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، وہی ہیں جن کو غافل کہا جا سکتا ہے کہ وہ غافل۔ ہاں سورہ اعراف 179۔ اور آگے آتے ہیں، اگلی آیت ہے سورہ کہف کی 50ویں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، کانا من الجن، وہ جن میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، تو اس نے فسق کیا، اپنے رب سے نافرمانی کی، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو ہمارا اولیاء اپنا اولیاء اپنا دوست بناتے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ کے، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا، تو ایسے گنہگاروں کے لیے تو بہت برا بدلہ انجام ہے۔ اگلی آیت سورہ نمل کی 17، وحشر لسلیمان، اور ہم نے سلیمان کے لیے جمع کر دیے تھے، جنودہ، لشکر کے لشکر، من الجن، جن میں سے بھی، اور والانس، انسانوں میں سے بھی، والطیر، پرندوں میں سے بھی، فہم یوزعون، اور ان کو روکے رکھا جاتا تھا، ان کو اس بات پہ مجبور کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ اور اس کی اگلی آیتیں بھی جو ہے انٹرسٹنگ ہے، اسی صورت کی جو اگلی آیتیں ہیں اس میں ذکر ہے کہ یہ الگ ہی پورا الگ ٹاپک ہے، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہی سب کچھ ہوا تو یہ کیا آگے، لیکن ہم صرف جن کو دیکھ رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ نمل کی ہی 39، اسی صورت کی ہے، قالا
عفریت من الجن، جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ وہ تخت اٹھا کے کون لائے گا سبا کا، تو ایک اسی جو کہا گیا نا کہ ہم نے جمع کر دیے تھے جنود لشکر، ان لشکروں میں سے ہی ایک عفریت من الجن، جن ایک جنوں میں سے، جن میں سے ایک عفریت، ایک جائنٹ قامت، جن نے کھڑے ہو کے کہا انا یاتی انا کا، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھیں میں لے آؤں گا، وانی علیہ لقوی امین، اور میں اس بات پر قوی بھی ہوں، زوراور بھی ہوں، میرے میں صلاحیت ہے، میں لے آؤں گا، اور امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، یعنی حفاظت سے لاؤں گا، کوئی نافرمانی ایسی بات نہیں کروں گا۔ اگلی سورت سبا، سورت سبا ہے، اگلی آیت سبا کی 12 اور 13۔ ولی سلیمان ریح غدوہا شہر و رواحہا شہر، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہواؤں کو مسخر کیا تھا، ایک مہینے کی مسافت جانے کی اور ایک مہینے کی مسافت آنے کی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کے چشمے نکال دیے تھے، چشمہ کہتے ہیں، چشمہ سمجھتے ہیں نا، زمین سے نکلتا ہے تو تانبا نکلتا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جن بھی ان کے تابع کر دیے تھے، من الجن من یعمل بین یدیہ، جو کام کرتے تھے ان کے سامنے ان کے حکم سے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے اذن سے، ومن یزغ منہم عن امرنا، اور جو ہمارے امر سے مخالفت کرتا تھا، نافرمانی کرتا تھا، نذیقہ من عذاب السعیر، تو ہم مزہ چکھاتے تھے اس کو جہنم کے عذاب کا مزہ۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریبی و تماثیلا محریبہ، اور یعملون وہ کرتے تھے، بناتے تھے، لہو اس کے لیے، ما یشاء جو وہ چاہتا تھا وہی کام کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، من محاریب محرابیں بناتے تھے، یعنی ان کی حسین اور خوبصورت قلعوں کی اور عمارتوں کی محرابیں بناتے تھے بڑی بڑی، و تماثیل، اور کچھ مجسمے بناتے تھے وہ اسٹیچیوز، و جفان کل جواب، اور ایسے برتن بناتے تھے وہ جیسے تالاب کے برابر برتن، و قدوری راسیات، اور ایسی دیغیں جو بڑی ہوں، بڑی جمی ہوئی، اور ایک جگہ ترجمہ کیا ہے ایسی جیسے پہاڑوں جیسے چولہوں پر جمی ہوئی دیغیں، تو اتنی بڑی بڑی دیغیں، اتنے بڑے برتن، اتنے بڑے اسٹیچیوز اور بڑی عمارتوں کی محرابیں، یہ جن بناتے تھے۔ اگلی وقال الذین کفروا، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں کو اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ یہ ہے سورہ فصلت آیت 29۔ اگلی آیت ہے سورہ احقاف کی، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، 29، یہ بھی 29ویں آیت ہے احقاف کی۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے، وَإِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جن کے گروہ کو ہم تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، من الجن یستمعون القرآن، اور جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ سورہ احقاف۔ سورہ رحمان میں تو مشہور آیت ہے، یا معاشر الجن والانس، اے جن اور انس کے گروہوں، ان استطاعتم، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے اور قوت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات، کہ تم سماواتی والارض، آسمان و زمین کے اقطار سے، ڈائیمیٹر سے نکل سکتے ہو، تو فنفذوا، نکلو، لا تنفذون الا بالسلطان، تم نہیں نکل سکتے کیونکہ اس کے لیے بڑا سلطان، بڑا زور چاہیے۔ اب یہ آخری ہے ہمارے کلیکشن میں جو میں لایا ہوں، سورہ صافات کی آیتیں ہیں، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ ہم نے آسمان دنیا کو، انا زینا السماء دنیا بزینت کواکب، ہم نے آسمانی دنیا کو
تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. یہ شیاطین، یہ میں نے الگ کیوں لکھی ہے کیونکہ اس میں لفظ جن نہیں آیا، لیکن شیاطین کا ذکر آیا ہے، تو سمجھا یہی جاتا ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں کانا من الجن کہا شیطان بولا. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پیہم یعنی مستقل عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کی طرف پیچھا کرتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے. اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں. تو یہ وہ مقامات ہیں قرآن میں جہاں جن کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو فیصلہ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، مطلب یہ تو میں نے صرف یہ کوشش کی ہے کہ ہم سورہ جن شروع کریں گے تو ہمارے پاس ایک کلیکشن ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں جن آیا ہے ایک تصویر ہماری ان آیتوں سے جن کے بارے میں کیا بنتی ہے. اور اس کے بعد یہ صورت پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ اس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے ان چیزوں کی. اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی کہو، یعنی ان کو بتاؤ. اب کن کو بتاؤ؟ کیونکہ وہی پس منظر چل رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت شدت سے ہو رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس کو مان کے نہیں دے رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرا رہے ہیں عذاب سے، تکلیف سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم یہاں بھی خوش ہیں تو وہاں بھی خوش ہوں گے اگر جہاں قیامت آئی ہے. تو ان سے کہو. اچھا قرآن کو پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قرآن کو بدلو، یا وہ کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ یا تو تمہیں کہیں جن سے مل گیا ہے. اچھا مجنون بھی اسی سے بنا ہے، اسی لفظ سے. جنین بھی اسی سے بنا ہے. اجنہ کہا ہے قرآن نے کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں اجنہ تھے، چھپے ہوئے تھے، کیونکہ جن کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، آنکھوں سے اوجھل. انجان نہیں، چھپ آنکھوں جس کو دیکھا نہ جا سکتا، انویزیبل. تو کل مجنون کہتے ہیں جس کو جن لپٹ جائے، مطلب مجنون بہت ایک باولے پن کو یا دیوانگی کو عرب کے اندر بھی اور عرب کے اندر بھی مجنون کہتے تھے. تو وہ لیلا مجنون کو بھی، کیونکہ ہماری جو کہانی ہے لیلا مجنون کی، مجنون تو ہم مجنون کو کہا جاتا ہے، اس کا نام تو اس کا قیس تھا، دیوانگی مجنون. تو قل اوحی، ان سے کہو، ان کو بتاؤ یہ بات کہ مجھے وحی کر کے بتایا گیا ہے یہ کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے. فقالو، پھر ان لوگوں نے، ان جنوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا. عجب جو ہے وہ عجیب کا بھی مبالغہ ہے. عجب کا مطلب عربی میں انوکھا بھی ہوتا ہے جسے پہلے نہ سنا گیا ہو، اور عجب کا مطلب یا عجیب کا مطلب انتہائی دل پذیر اور دلکش بھی ہوتا ہے، اٹریکٹیو، تاثیر رکھنے والا. تو انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ایک عجب ہی قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد. اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے، جب ہم کسی چیز کا، میں اگر کہیں گھوم گھام کے آؤں ایک ہل اسٹیشن پہ، کہیں ٹورسٹ اسپاٹ پہ، اور آپ لوگ وہاں نہ گئے ہوں، اور میں آ کے آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ میں نے وہاں کیا کچھ دیکھا، مطلب تو سب سے پہلے میں وہ چیز بتاؤں گا جو سب سے زیادہ میرے لیے حیرانی یا امپریس کرنے والی چیز ہوگی. تو قرآن سن کے انہوں نے کیا کہا کہ یہدی الی الرشد، کہ ہم سن کے جو آئے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ بس صحیح راستے کی طرف ہدایت دینے والی چیز ہے. یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے جو ہم سن کے آئے جس چیز کو. فآمنا بھی، تو پھر بچا کیا تھا ہم، جب اتنی خوبصورت چیز تھی، اتنی دل پذیر تھی، اتنی دل نشین تھی، اور اس کی صفت ہی یہ تھی کہ وہ راستہ دکھا رہی تھی، تو راستہ دکھ گیا تو پھر ہم کیوں نہ مانے. فآمنا بھی، ہم نے مان لیا اس کو. ولن نشرک بربنا احدا، اب ماننے کا صحیح فوراً تقاضا انہوں نے بتا دیا کہ اب ہم جو ہیں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وانہ تعالی جد ربنا، اور یہ کہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے شان ہمارے رب کی. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہیں بنایا ہے اس نے کسی کو بھی اپنی بیوی یا اپنی اولاد. وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یہ کہ کہتے رہے ہیں ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں. شططا وہی لفظ ہے شیطان والا. وانہ کانا،
انہو، اب ہو جو ہے وہ سنگولر کی طرف ہے، مطلب یہ واحد کا صیغہ ہے، واحد کا اشارہ ہے. انہم ہوتا ہے بہت ساروں کی طرف کہ بے شک وہ سب. انہو کا مطلب بے شک وہ ایک. تو حالانکہ ترجمہ تو یہاں کیا گیا ہے سب زیادہ کے بارے میں کیا گیا ہے، ہمارے نادان لوگ کہتے تھے، لیکن ایک ترجمہ ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں ہمارا وہ سردار کہتا تھا، یہ ترجمہ کیا تھا. ہم میں سے وہ ایک شخص کہتا تھا، تو ایک کو انہوں نے سردار مان لیا کہ وہ سردار کی بات کر رہے ہیں، آپ نے کسی قائد کی بات کر رہے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، وہ کہتا تھا، بے شک وہ کہتا تھا، ہمارا بے وقوف کہتا تھا، اللہ پر بڑی شتتا والی باتیں کرتا تھا، ہمیں بتاتا تھا ہمیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے اس کی بات اس لیے مان لی تھی کہ ہم یہ سوچتے تھے، ہمارا گمان یہ تھا کہ کبھی بھی انس یا جن اللہ پہ تو کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ بھی ہوا ہے کہ انس میں سے رجال نے، اور رجال اصل میں کہتے ہیں لوگوں کو، لوگ، لیکن عربی کے اندر رجال کا لفظ اس طرح آئے تو اس میں ایک طریقے کی نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم میں سے کچھ کم عقل لوگ کہتے، انسانوں کے کچھ کم عقل لوگ، یا انسانوں میں سے کچھ بے وقوف لوگ جن کے کچھ بے وقوف لوگوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس طرح بڑھا دیا انہوں نے، اب دیکھیں ترجمہ کیا ہے، اس طرح بڑھا دیا انہوں نے جنوں کا غرور، جن کا غرور. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، لیکن جو تدبر قرآن ہے جنہوں نے کیا میاں حسن اصلاحی نے، انہوں نے اس کو ایسے لیا ہے فَزَادُوهُمْ، فَزَادُو انہوں نے بڑھایا، انہوں نے کس نے؟ جن نے. ہم کا صیغہ انہوں نے اس ترجمے کے حساب سے جن ہی ہے، مطلب زادوہم انسانوں نے ان کو، انسانوں نے، اس کے ترجمے کے حساب سے یہ ہوا کہ انسانوں نے بڑھا دیا جن کا، جنوں کا غرور. انہوں نے کیا ہے کہ جنوں فزادوہم، ہاں جنوں کی طرح کی تو لوٹا دیا انہوں نے. نہیں، انہوں نے اس طرح لیا ہے کہ فزادوہم رہقا، کہ جنہوں نے انسانوں پر ظلم بڑھا دیا، کیونکہ رہقا کا مطلب جو ہے وہ غرور بھی ہے، اور رہقا کا مطلب جو ہے وہ ظلم اور زیادتی بھی ہے. مطلب ان کے حساب سے ترجمہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن انسانوں پر کو پریشان کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے جن کی پناہ مانگنی شروع کر دی تو جنہوں نے اور اپنی جو ہے وہ سرکشی اور انسانوں کو پریشان کرنا اور شروع کر دی. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یہ کہ وہ بھی یہ گمان رکھتے تھے جیسا کہ تمہارا گمان ہے، کما ظننتم ان لن یبعث اللہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں مبعوث کرے گا، کسی کو نہیں اٹھائے گا. اب یہ یبعث کا لفظ جو ہے یہ بھی ایک دقت بن گیا، کیونکہ یبعث قیامت میں سب کے جی اٹھنے کو بھی مبعوث ہونا کہتے ہیں، اور رسول کے کھڑا ہونے کو بھی مبعوث ہونا کہتے ہیں. تو اس کے دونوں معنی نکل سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی قیامت میں کھڑا نہیں کرے گا، یہ بھی مطلب نکل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کے نہیں بھیجے گا، کیونکہ بعثا کھڑا ہونا قیامت میں انسانوں کا کھڑا ہونا بھی ہے، اور بعثا انسانوں میں سے رسول کا کھڑا ہونا بھی ہے. ہم کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، وہی لفظ. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے ٹٹولا آسمان کو، مس کہتے ہیں چھونے کو. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمانوں کو چھوا، ٹٹولا. فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے وہاں پایا، مُلِئْتَ، کہ وہ بھرا ہوا ہے، حرسن شدیدن وشہوبا، مضبوط پہرے داروں سے اور شعلوں سے. وَأَنَّا كُنَّا، یعنی اب آہستہ آہستہ ہم جب تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے جن کی تصویر بنانے کی کوشش کریں گے تو شاید کوئی راستہ نکلے. تو یہ جن کا اقوال، جن کو اللہ تعالیٰ جن کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو پایا کہ وہ بھرا پڑا ہے مضبوط پہرے داروں سے اور شعلوں سے. جن کی طرف سے ہے سب کچھ، یہ شروعات سے ہی، مطلب انا سمینا سے لے کے اب جو ہم چل رہے ہیں نا، وہ جب جن چل رہا ہے کہ ہم میں سے ہمارا بے وقوف ہے، یہ اس طرح. تو
یہ سارا جن اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو قرآن سنا اس طرح کی ہمیں لگا کہ یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے، دلکش بات ہے. تو پھر یہ چھٹی آیت میں پھر یہ ہوا کہ جن اپنے بارے میں ہی بتا رہے ہیں، مطلب کہ ہم ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، پھر ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ انسانوں نے نہیں ٹھیک نہیں چل رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ انسانوں کے لوگوں نے، انسانوں کے رجال نے جن کے رجال سے پناہ مانگی ہے، تو اس سے پریشانی یہ ہوئی کہ جن اور مغرور ہو گئے اور انسان اور پریشان ہو گئے. اور یہ بھی جن کا ہی ماننا تھا کہ بندے کو اٹھائے نہیں جائیں گے مرنے کے بعد. ہاں وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور وہ انسان بھی یہ سمجھتے تھے جیسا تم سمجھتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ نہیں، یا تو پیغمبر کو نہیں بھیجے گا یا قیامت میں انسانوں کو یہ ہمیں نہیں اٹھائے گا. تو وَأَنَّا كُنَّا، اور ہم کرتے تھے، کیا کرتے تھے، نَقْعُدُ مِنْهَا، ہم بیٹھا کرتے تھے اس میں، یعنی آسمان کو ٹٹولا، آسمان میں بیٹھا کرتے تھے، مقاعد للسمع، سنگن لینے کی جگہوں پر، سننے کے لیے کچھ. فَمَن يَسْتَمِعِ آنا، اور اب اگر کوئی سننے کے لیے بیٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے، یجد لہو شہابا رصدا، تو وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک شہاب ثاقب، یعنی ایک شعلہ جو پیچھا کرتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ اشر، کیا کوئی برائی ہونے والی ہے، یعنی اس کا اثر کیا کچھ برا ہونے والا ہے، یعنی یہ جو ہم پہرا دیکھ رہے ہیں یا تو کچھ برائی آنے والی ہے یا کچھ ہونے والا ہے. اشر اریدا بمن فی الارض، جو لوگ بھی زمین میں ہیں، کیا ان کے لیے کوئی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. ام ارادہ بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے لیے کوئی راہ راست دکھانے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ہے جس کی حفاظت ہے، اور وہ دراصل قرآن کے نازل ہونے کی حفاظت ہے. تو عجیب ہی قسم سے بات پیش کی گئی ہے. اگر اس وقت جس سماج میں قرآن کو دھکیلا جا رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، قرآن سن کے لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ نہیں سننا ہم کو، اس قرآن کی ہم کو بتانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کیا چیز ہے جس کو تم ہاں کہ یہ تو ایسی چیز ہے رشدہ. تو وَأَنَّا مِنَّ الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہیں ہم میں سے کچھ نیک، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہیں ہم میں سے کچھ ایسے جو اس کے علاوہ یعنی صالحون نہیں ہیں. کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، گویا ہم ہیں مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ ہم یہ بھی سمجھتے تھے، لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ ہربا، ہم یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو زمین میں، اور نہیں ہرا سکتے ہیں اس کو بھاگ کر. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اور یہ کہ جب سنی ہم نے ہدایت کی بات تو آمنا بھی، تو ہم ایمان لے آئے اس پہ. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، سو جو شخص بھی ایمان لے آیا، مان لے گا اپنے رب کو، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو اسے ڈر نہ ہوگا کسی قسم کی حق تلفی کا اور نہ کسی ظلم کا. یہ وہی رہا کا لفظ آ گیا جو فزادہم رہاقہ میں تھا، وہی رہا کا یہاں. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں، مسلمون بھی ہیں. وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ حق سے منحرف، حق سے بھاگے ہوئے بھی ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ، تو جو فرما بردار ہوا، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، انہوں نے ڈھونڈ لی نجات کی راہ. رشدہ کا لفظ بار بار آیا ہے اس صورت میں. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو منحرف ہوئے ہیں ہم میں سے حق سے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو بن گئے وہ جہنم کا ایندھن. وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا، اور مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ اگر لوگ قائم رہیں علی الطریقتی، سیدھے راستے پر، ایک طریقے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ضرور سیراب کرتے ہم انہیں ڈھیروں پانی سے. اب یہ قرآن کا انداز ہے کہ ایک بات ہوتے کہیں پہ بھی مخاطب بدل جاتا ہے، کیونکہ اب یہ پانی کا ذکر آ گیا، یہاں پتہ بھی نہیں لگا ہمیں کہ کہاں جن کی بات ختم ہو گئی اور کہاں اب ہم انسانوں میں آ گئے. کیونکہ یہاں جو پانی کا ذکر ہے، کیونکہ جس ماحول میں قرآن اس وقت اتر رہا تھا ریگستان میں، تو وہاں پانی کی بڑی اہمیت تھی. تو یہاں تک بات ہی چل رہی تھی کہ اگر ہم اپنے رب کی بات مان لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا. اور سورہ نوح میں پچھلی صورت کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جو خدا کی بات مان لیتا ہے تو
ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دے اور خوب رزق دینا شروع کر دے. اب یہاں بات شروع ہو گئی. وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا، اور اگر مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ اگر لوگ قائم رہیں علی الطریقہ، اس طریقے پر، اس طریقے کا ذکر ہم ابھی تک کرتے آئے ہیں جن کی زبان سے، تو لَأَسْقَيْنَاهُمْ، تو ضرور سیراب کرتے ہم انہیں ڈھیروں پانی سے. یہ اللہ کی طرف ہے ہم. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ آزمائیں ہم انہیں اس طرح. وَمَن يُعْرِضْ، اور جو منہ موڑے گا، عن ذکر ربہ، اپنے رب کے ذکر سے، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو مبتلا کر دے گا وہ اسے سخت عذاب میں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ بھی مجھے بتایا گیا ہے اور خبر دی گئی ہے اور آپ سے کہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو ان میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکار. وَأَنَّهُ لما قام عبد اللہ، اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، یدعوہ، اس کی عبادت کے لیے، کادو، تو تیار ہو گئے، یکون علیہ لبدا، تیار ہو گئے اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے لوگ. اب ترجمہ یہاں اس کی بات کے لیے کیا گیا، لیکن یہ یدعو یعنی پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا دعوت دینے کے لیے، کادو، تو ایسا تیار ہو گئے لوگ، یکونون علیہ لبدا، کہ اس پر ٹوٹ پڑے. ایک رکوع تو ہو گیا ہے، پورا پڑھ لیں یا یہ اس کے مخالف پڑے ہوئے نا، روکتے ہیں اگلی بار پڑھیں. صدق اللہ علیہ. سبحان اللہ.